أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ رکوع نمبر 11 اور آیت نمبر 91 تا 95 میں مختصر ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے، اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے یعنی یہودیوں سے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، آمنو کہ ایمان لاؤ، بما انزل اللہ اس قرآن پر جو اللہ نے نازل کیا، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں، بما صرف اس کتاب پر، انزل علینا جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں، بما وراءہ ان کتابوں کی جو اس کے بعد ہے، جو اس کے پیچھے ہے، یعنی انجیل اور قرآن۔ وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ قرآن بھی برحق ہے، مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کتاب کی، معہم جو ان کے پاس ہے۔ قل تو اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ پس پھر تم نے کیوں قتل کیا، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی مومن ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ اور یقیناً لائے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات واضح دلیل معجزات، جیسے ید بیضاء اور عصا کا مشہور معجزہ۔ ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور یاد کرو، اخذنا جب ہم نے لیا، میثاقکم پکا وعدہ تم سے، میثاق پکا عہد، اس کی جمع آتی ہے مواثیق، جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا، ورفعنا اور اٹھا لیا، فوقکم الطور تمہارے سروں پر کوہ طور کو، یہ پہلے بھی گزرا ہے۔ خذوا ما آتیناکم خذوا پکڑو، ما آتیناکم وہ جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور غور سے سنو۔ قالوا تو انہوں نے کہا یعنی یہودیوں نے، سمعنا ہم نے سن لیا، یعنی زبان سے اس وقت کہا ہم نے سن لیا، وعصینا اور دل میں کہا، وعصینا اور ہم نہیں مانتے، ہم نے نہیں مانا، بزبان حال کہا ہم نے سنا، لیکن عمل کے لحاظ سے کہا کہ ہم نے نہیں مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ وَأُشْرِبُوا اور پلا دی گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑے کی محبت، اشربوا پلا دی گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑا، یعنی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت اس طرح داخل ہو گئی جیسے کہ پانی بدن کے ہر رگ میں داخل ہو جاتا ہے، بدن کے گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، یا رنگ کپڑے کے ہر تار میں چلا جاتا ہے، ایسے ان کے ہر رگ و پے میں وہ بچڑے کی محبت ڈال دی گئی، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل اے نبی آپ فرما دیجئے، بئس ما یأمرکم، بئس بہت ہی برا ہے، ما وہ چیز، یہ بیسا ہمیشہ کے لیے غم کے معنی میں آتا ہے، یعنی ایک بری چیز کے لیے، بئس ما بہت ہی بری ہے، ما وہ چیز، یامرکم بہ ایمانکم کہ حکم دیتا ہے تمہیں اس کا تمہارا ایمان، یعنی یہ بچڑے کی محبت اور انبیاء کا قتل اور یہ نافرمانی، یہ اگر تمہارا ایمان ہے تو یہ تو بہت برا ہے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔
قل فرما دیجئے اے نبی ان یہودیوں سے، ان کانت اگر ہو لکم الدار الآخرت تمہارے لیے آخرت کا گھر، مطلب جنت اگر تمہارے لیے ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً خاص طور سے، اگر جنت صرف آپ ہی کے لیے ریزرو ہے، من دون الناس نہ کہ باقی لوگوں کے لیے، فتمنوا الموت تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں موت کی تمنا نہیں کریں گے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، ہمیشہ کے لیے، بما ان بدعمالیوں کی وجہ سے، قدمت ایدیہم جو آگے بھیجے ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں اور ہم بھی تو کتاب کو مانتے ہیں اور ایک پیغمبر کو مانتے ہیں، تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کی تردید کرتا ہے کہ تمہارا ایمان کا جو دعویٰ ہے یہ غلط ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے مختلف واقعات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، اس پر مختلف ثبوت اور دلیل اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ بات کہ اگر تمہارا تورات پر ایمان ہوتا تو تم قرآن پر ضرور ایمان لاتے، کیونکہ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے، تو اگر تم حقیقتاً تورات کو مانتے تو قرآن کو بھی مانتے، جب قرآن کو نہیں مانتے تو تورات پر ایمان کا دعویٰ تمہارا غلط ہے، یہ ایک ثبوت۔ دوسری ثبوت یہ کہ جو پیغمبر تمہارے پاس تورات لے کر آئے تھے تم نے ان کو قتل کیا، جیسے زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو یہ دوسرا ثبوت ہے کہ اگر تمہارا ایمان تھا تو اس کتاب کو لانے والے اور اس پر عمل کرنے والے اور اس کی تعلیم دینے والے پیغمبروں کو قتل کیوں کیا؟ یہ دوسری دلیل اور دوسرا ثبوت ہے کہ تمہارا ایمان کا دعویٰ غلط ہے۔ تیسرا ثبوت یہ ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر چلے گئے تو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو یہ تیسری دلیل اور تیسرا ثبوت ہے کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ چوتھا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم نے تمہیں تورات دیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے کہا تو تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم اس کو مانیں گے نہیں، تو یہ کیسا ایمان ہے کہ زبان سے تو کہتے ہو ہم نے سن لیا، دل سے کہتے ہو ہم عمل نہیں کریں گے، اور دعویٰ زبان سے کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں؟ تو آگے اللہ ان کو ڈانٹتا ہے کہ اگر ایمان اس کا نام ہے تو تمہارا یہ ایمان بہت ہی برا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے جو کسی سے کہے کہ تورات کو تو مانو اور انجیل اور قرآن کو اور زبور کو نہ مانو، حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، جیسے ہم مسلمان کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ اللہ پر اور تمام کتابوں پر اور تمام رسولوں پر۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک کتاب کو مانے گا تو سارے کتابوں کو مانے گا، تو جب یہ قرآن کو نہیں مانتے، انجیل کو نہیں مانتے اور تورات کو دعویٰ کرتے تو یہ غلط ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ پھر بچڑے کو خدا کے ساتھ خدائی میں شریک کرنا، یہ کیسا ایمان ہے؟ پھر کوہ طور پر پھر تورات کو نہ ماننا، حالانکہ اس کا مطالبہ خود کیا تھا تم لوگوں نے، تو لہٰذا تمہارے یہ ایمان کے دعوے غلط ہے، یہ ایمان کے دعوے تمہارے غلط ہے۔ تو ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر یہودی کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں اور ہم بھی تو کتاب اور پیغمبر کو مانتے ہیں، تو یہ سراسر جھوٹ ہے، ان کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ آگے کی دو آیتوں میں اللہ ان کو ایک اور طریقے سے ان کی غلطی واضح کر رہا ہے۔ یہودی اپنے آپ کو بہت ہی محبوب قوم سمجھتے ہیں اور باقی دنیا کے لوگوں کو وہ بہت ہی ہیچ اور گھٹیا سمجھتے ہیں، اور ان کا ایمان اور دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے اور جہنم تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، اور ہم تو اللہ کی محبوب اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا اگر جنت صرف تمہارے لیے ہے اور تم اللہ کے بڑے محبوب ہو اور جہنم میں تم نہیں جاؤ گے تو بس موت کی تمنا کرو، کیونکہ تمہارے اور جنت کے درمیان آڑ تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ابھی موت کی تمنا کرو اور موت کے بعد جاؤ جنت میں۔ لیکن اللہ فرماتے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے، اپنے بدعمالیوں کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ موت کے بعد جہنم میں ہمیں جانا ہے۔ تو
تو اس وجہ سے یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ تو یہ ان کی ایک اور بات کی تردید ہو گئی، اور ایک اور طریقے سے اللہ نے ان کے کفر کو واضح کیا۔ تو محترم سامعین، اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر ہم مومن بظاہر ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اعمال ہمارے اس کے منافی ہو، تو اس طرز عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ایک اللہ نے ہمیں لٹمس پیپر دیا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ تو اپنے آپ پر موت کو پیش کرو، اگر موت تمہیں پسند ہو اور آخرت کی زندگی کی طرف تمہاری چاہت ہو تو سمجھو کہ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق صحیح ہے، لیکن اگر موت کا خیال اور اس کی تمنا کے وقت تمہیں خوف لگتا ہے تو سمجھو کہ تمہارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، تو اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔